بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز حکایت لے کر پیش ہوا ہوں، جسے سن کر یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے اور آخر میں ایک عمدہ سبق حاصل کر پائیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کسان رہتا تھا۔ یہ کسان انتہائی غریب تھا، جو کھیتوں میں محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی اور ایک بیٹے کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کسان کا کچا اور بوسیدہ سا گھر تھا، جو جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ دیواروں میں بہت سے سوراخ تھے، جن میں زہریلے جانور اور کیڑے مکوڑے پناہ گزین تھے۔ ایک دفعہ اچانک کسان کی نظر اپنی گھر کی دیوار پر پڑی، جس میں اسے ایک سانپ کا بل نظر آیا۔ اس بل میں اسے کوئی چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جب غور سے دیکھا تو وہ سونے کا انڈا تھا، جس کا وزن تقریباً 1 گرام تھا۔ کسان سونے کا انڈا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ کسان نے اپنی بیوی کو ہدایت کی کہ اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، اس معاملے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھنا۔ اگلے دن پھر کسان کو سانپ کے بل سے سونے کا انڈا ملا اور اس کی خوشی دوبالا ہو گئی۔ اب روزانہ اسے سانپ کے بل سے سونے کا انڈا ملنے لگا اور کئی ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کسان کو روزانہ سونے کا انڈا ملتا اور وہ انہیں مٹی کی ایک ہانڈی میں جمع کرتا رہتا تھا۔ ایک دن سانپ اپنے بل سے نکلا اور کسان کی بکری کو ڈس لیا۔ سانپ کا زہر اتنا جان لیوا تھا کہ فوراً بکری کی موت واقع ہو گئی۔ کسان اور اس کی بیوی بہت پریشان ہوئے، لیکن کسان نے کہا، ہمیں سانپ سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا غم کرنے کی کوئی بات نہیں۔ اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ 1 ماہ بعد پھر ایک اور حادثہ ہوا۔ سانپ اپنے بل سے باہر آیا اور کسان کے پالتو کتے کو ڈس لیا۔ کتا فوراً مر گیا۔ کسان نے گھبراتے ہوئے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سانپ ہمیں مسلسل نقصان پہنچا رہا ہے۔ جب تک یہ نقصان جانوروں تک محدود رہے گا میں صبر کروں گا، اس کے بعد ہرگز صبر نہیں کروں گا۔ پھر 2 سال تک سانپ نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ تمام گھر والے سانپ سے خوش رہنے لگے اور اس معاملے کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ پھر ایک دن سانپ اپنے بل سے باہر نکلا اور ان کے سوتے ہوئے خادم کو ڈس لیا۔ خادم نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا۔ مالک پہنچا، لیکن اتنی دیر میں زہر اپنا اثر دکھا چکا تھا اور خادم کی موت واقع ہو چکی تھی۔ کسان نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس سانپ کا زہر بہت خطرناک ہے۔ یہ جسے ڈس لیتا ہے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب میں اپنے گھر والوں کے بارے میں اس سے مطمئن نہیں ہو سکتا، کہیں ایسا نہ ہو یہ ان میں سے کسی کو ڈس لے۔ اسی سوچ و پریشانی میں کئی دن گزر گئے۔ پھر اس نے کہا، اس سانپ کی وجہ سے مجھے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اس لالچی کسان نے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا۔ کچھ دنوں بعد سانپ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ کسان نے فوراً طبیب کو بلایا، لیکن طبیب علاج نہ کر سکا اور اس کے بیٹے کی موت واقع ہو گئی۔ اب تو کسان اور اس کی بیوی کو اپنے بیٹے کی موت کا ایسا غم ہوا کہ سانپ سے پہنچنے والا تمام نفع بھول گئے اور غضبناک ہو کر کہا، اب اس سانپ میں کوئی بھلائی نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس موذی کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ سانپ نے ان کی یہ باتیں سنی تو کچھ دنوں تک غائب رہا۔ اس طرح انہیں سونے کا انڈا نہ مل سکا۔ جب زیادہ عرصہ ہو گیا تو انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ کسان اور اس کی بیوی سانپ کے بل کے پاس آئے، وہاں دھونی دی، خوشبو مہکائی اور اس طرح پکارنے لگے، اے سانپ، تو دوبارہ ہمارے پاس آ جا، ہم نہ تو تجھے ماریں گے اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچائیں گے۔
جلدی سے ہمارے پاس آ جا۔ سانپ نے یہ سنا تو واپس آ گیا اور ان دونوں کی خوشیاں پھر لوٹ آئیں۔ وہ اپنے بیٹے اور خادم کی موت کو بھول گئے اور ایسے رہنے لگے جیسے اس موذی جانور سے کوئی نقصان پہنچا ہی نہ ہو۔ پھر ایک دن سانپ نے سوتے ہوئے اس کسان کی بیوی کو ڈس لیا۔ وہ درد کی شدت سے چیخنے لگی اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گئی۔ اب وہ لالچی کسان اکیلا رہ گیا۔ نہ جانور رہے، نہ بیوی رہی، نہ خادم رہا اور نہ ہی اولاد رہی۔ کسان نے سانپ والا معاملہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیا۔ سب نے یہی مشورہ دیا کہ اس موذی سانپ کو جلد از جلد قتل کر دے۔ انہوں نے کہا، تو نے اسے قتل کرنے کے معاملے میں بڑی بے احتیاطی سے کام لیا۔ اس کا دھوکہ اور برائی تیرے سامنے کب کی ظاہر ہو چکی تھی۔ تو نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے قتل کر دے۔ چنانچہ وہ کسان اپنے گھر آیا اور سانپ کی گھات میں بیٹھ گیا۔ اچانک سانپ کے بل کے قریب اسے ایک نایاب موتی نظر آیا جس کا وزن 1 گرام تھا۔ موتی دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ وہ لالچ کے عمیق گڑھے میں گرتا ہی چلا گیا۔ شیطان نے اسے بہکایا تو دولت کی ہوس نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ سب باتیں بھول کر کہنے لگا، زمانہ طبیعتوں کو مختلف کر دیتا ہے۔ اس سانپ کی طبیعت بھی مختلف ہو گئی ہوگی۔ جس طرح سونے کے انڈوں کی بجائے یہ موتی دینے لگا ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ لہٰذا مجھے سانپ سے بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے سانپ کے بل کے قریب جھاڑو دی، خوشبو مہکائی، پانی چھڑکا تو سانپ دوبارہ اس کے پاس آنے لگا۔ اب یہ لالچی شخص قیمتی موتی پا کر بہت خوش رہنے لگا اور سانپ کی سابقہ دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ پھر اس نے سارا سونا اور موتی مٹی کے برتن میں ڈال کر ایک گڑھا کھود کر زمین میں دبا دیا اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ رات کو سانپ نے اسے بھی ڈس لیا۔ شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخیں بلند ہونے لگی تو پڑوسی بھاگ کر آئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، تم نے اسے قتل کرنے میں سستی کیوں کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان کیوں دے دی؟ لالچی کسان خاموش رہا اور سونے سے بھرا ہوا برتن نکال کر اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے حوالے کرتے ہوئے اپنے اس فعل سے معذرت کی۔ دوستوں اور عزیزوں نے کہا، آج کے دن تیرے نزدیک اس مال کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور تو خالی ہاتھ ہی چلا جائے گا۔ لہٰذا کچھ ہی دیر بعد وہ لالچی کسان ہلاک ہو گیا اور سارا مال دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ لوگوں نے کہا، اس محروم شخص نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، حالانکہ ہم سب نے اسے کہا تھا کہ اس موذی سانپ کو فوراً ہلاک کر دینا، لیکن مال و دولت کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اس واقعہ سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ انسان دنیا میں ہی مال و دولت کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، لیکن وہ مال و دولت اس کے کام نہیں آتا، بلکہ اس دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ دنیا کا مال و دولت سراسر ہلاکت اور دھوکہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لالچ جیسی موذی بلا سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔